بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج سے ہم نکاح کے مسائل کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ نکاح کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، کیا شرائط ہیں، نکاح کس طریقے سے صحیح ہوتا ہے، نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے اور نکاح میں پیش آنے والے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نکاح ہو جانے کے بعد میاں بیوی کو کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہوتے ہیں، میاں بیوی کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اسی طریقے سے اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اگر اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ان کے کیا حقوق ہیں ماں باپ پر، اور ماں باپ پر ان کے کیا حقوق ہے اور ان کے اولاد پر کیا حقوق ہے۔ اسی طریقے سے اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اس کے کیا مسائل ہے، طلاق کیسے واقع ہوتی ہے، اس کی کیا قسمیں ہوتی ہیں، اور طلاق کے بعد عدت کے کیا مسائل ہیں۔ تو یہ جو سارے آئلی زندگی کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم ترتیب وار آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھنے میں دشواری ہو یا کوئی بھی سوال آپ کو ہو تو آپ کامنٹ میں مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی میرے سامنے کتاب المسائل ہے، اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نکاح کرنے کی مالی وسعت رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے نکاح کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، فقہ حنفی کی ایک اہم کتاب در مختار میں لکھا ہے کہ صرف دو عبادتیں ایسی ہیں جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک یکساں طور پر مشروع ہے۔ ان میں ایک ایمان ہے، دوسرے نکاح، اور یہ دونوں عبادتیں جنت میں بھی جاری رہیں گی۔ خلاصہ یہ کہ نکاح کا شمار حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص سنتوں میں سے ہوتا ہے۔ بعض بزرگوں کے افادات میں احکر نے پڑھا کہ دنیا میں سب سے لمبی عبادت نکاح ہے، اس لیے کہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ سب کے اوقات منٹوں، گھنٹوں اور دنوں میں محدود ہوتے ہیں، لیکن نکاح اگر عبادت اور سنت کی نیت سے کیا جائے تو اس کا سلسلہ سالوں تک بلا توقف جاری رہتا ہے۔ مثلا 20 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 80 سال کی عمر پائی تو مسلسل 60 سال لگاتار آدمی نکاح کی عبادت میں مشغول قرار پائے گا۔ اس لیے ہمیشہ نکاح کو ایک اہم ترین عبادت سمجھ کر ہی انجام دینا چاہیے اور اسے محض دنیا داری کی رسم نہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نکاح سے مانع یعنی کہ نکاح سے روکنے والی صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عاجزی، نمبر 2 فسق و فجور، یعنی کہ آدمی گنہگار ہے اسی وجہ سے وہ نکاح نہیں کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کر ہی نہیں سکتا ہے، کسی وجہ سے کوئی بھی رکاوٹ ہے، یا پھر فسق و فجور یعنی کہ گناہ گاری کی طبیعت کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مقولہ ہے کہ حاجی کا حج اس وقت تک کامل مکمل نہ ہوگا جب تک کہ وہ شادی نہ کر لے۔ وجہ یہ ہے کہ شادی شدہ کے مقابلے میں غیر شادی شدہ شخص عموماً فراغت قلب کے ساتھ ارکان ادا نہیں کر پاتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میری عمر کے کل 10 دن ہی رہ جائیں تو بھی میری خواہش ہوگی کہ میں نکاح کر لوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بلا زوجہ والا ہونے کی حالت میں پیش نہ ہوں، یعنی کہ غیر شادی شدہ ہونے کی حالت میں پیش نہ ہوں۔ اس لیے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 10 دن میری عمر کے باقی ہے تب بھی میں نکاح کر لوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی نظروں میں نکاح کی کتنی اہمیت تھی اور وہ اس کو کتنی بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں اس کے متعلق کوئی رائے ہے یا کوئی سوال ہے تو ضرور پیش کریں، ہم آپ کی خیر خواہی کے شکر گزار رہیں گے۔